محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لیے پھر حاضر ہیں نیک خواتین۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی نیک بندیوں کے بڑے پیارے تذکرے آپ تک پہنچائے جائیں، اور بڑے سیکوینس کے ساتھ، ایک بڑی ترتیب کے ساتھ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ ان کا تذکرہ خیر چل رہا ہے، آج بھی ان کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا حجرہ مبارک کیسا برکت والا ہے، درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں، اور اس میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی آئے گا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جو لوگ موجود تھے ان سب نے کیا، تو جناب کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ روایت بیان کی۔ فرماتے ہیں ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو، روضہ مبارک کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر جب شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے چڑھ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر ان کی طرح نئے 70,000 فرشتے اترتے ہیں۔ پھر یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، کس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو گھیر لیتے ہیں، پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر وہ فرشتے چڑھ جاتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں۔ تو یوں فرماتے ہیں یہ ہوتا رہے گا حتیٰ کہ زمین کھلے گی، قیامت آ جائے گی، زمین کھلے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اگر یہ شعر آپ ہمیں طرز میں سنا دیں۔ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روضہ منور کی برکتیں آپ کو، مجھے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور بار بار اس روضہ منور کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈے کرنے کی اللہ پاک ہمیں نعمت نصیب فرمائے۔ حضور یہ ایک بات ذہن میں آئی ابھی جی کہ 70,000 فرشتے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، تو جو آئیں گے وہ ایک بار، پھر وہ ایک بار ہی آئیں گے یا دوبارہ بھی کوئی موقع ملے گا؟ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کے، اللہ کی بارگاہ سے ان کو اجازت اس قدر کے۔ اچھا اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک بار ہی آئیں گے، رخصت اس قدر ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی
مسلمان عاشقان رسول تو بار بار چلے جاتے ہیں. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار باریابی کی شرف اجازت باریابی ہے، وہ شرف ایک بار حاصل کریں گے. عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی. اللہ اللہ. وہ کیا حکمت آپ فرمانے لگے تھے کہ ایک بار کیوں آئیں گے؟ کروڑوں فرشتے ہیں نا، جی تو سب حاضری کا شرف حاصل کریں بارگاہ رسالت میں، سب آ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکتیں حاصل کریں، ٹھیک. ورنہ کروڑوں کی آس نہ رہ جائے، تمنا نہ رہ جائے حاضری کی. ماشاء اللہ. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے حضور. بے شک کیا سبحان بات ہے. دیکھیں کہ وہ حجرہ کہ جس میں مزار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ تو اس کی شان و عظمت کا کیا کہنا. کیا بات ہے. اور بڑی پیاری روایت ہے کہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند آئے. میں نے خواب اپنے والد صاحب سے بیان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے معبر تھے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم آپ جانتے تھے. ماشاء اللہ. وہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حجرہ عائشہ میں جلوہ فرما ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تمہارے چاندوں میں سے پہلا چاند، اللہ اکبر. اور یہ چاند سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. اچھا، پھر اسی حجرے کے اندر خود صدیق اکبر بھی آئے، سبحان پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی. اللہ اکبر. حضور سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی حجرہ مبارک میں آرام فرما ہوں گے. جی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا. ان کو سولی نہیں دی گئی، ان کو شہید نہیں کیا گیا. صحیح. اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا اور قیامت قائم ہونے سے قبل وہ دنیا میں تشریف لائیں گے. صحیح. اور نکاح فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور مکے سے مدینے کے سفر کے دوران آپ کا وصال مبارک ہوگا. اللہ اللہ. اور پھر انہیں مدینے پاک لایا جائے گا اور حجرہ عائشہ میں آپ کی تدفین ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حجرہ عائشہ کی شان دیکھ. کیا بات. مدنی چینل کے ناظرین، کیسی برکت والی جگہ ہے، کیسی مبارک جگہ ہے جہاں اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما ہیں. اللہ پاک بار بار ہمیں بھی اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، اس کی محبت بھی نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس جس جگہ پر آرام فرما ہے وہ کیسی جگہ ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا شعر ہے. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ. اللہ پاک کی اس جگہ پہ ان گنت رحمتیں ہوں. حضور یہ جو اندر جو جگہ مبارک بتائی جاتی ہے، کچھ ایسا سنا ہے کہ کوئی وہاں جنت کی کیاری بھی کوئی کسی جگہ کو کہا جاتا ہے. یہ حجرہ شریف ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور جگہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے گھر بیتی، میرے گھر اور میرے ممبر، وہ جو بیت ہے
وہ بیت عائشہ ہے. سبحان اللہ. ویسے دیکھیں جو امہات المؤمنین کے مبارک حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے, صحیح. اور حجرہ عائشہ جو ہے اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان سبحان اللہ. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. کیا بات, کیا بات. اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں ہر جگہ برابر نہیں. اب دیکھیں کہ ایک جگہ سینما گھر بنا ہوا ہے اور استغفر اللہ ناچ گانا ہو رہا ہے, اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے, اور ایک جگہ مسجد بنی ہوئی ہے, تو برابر کیسے ہوگا؟ ایک جگہ سجدہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر سجدے کر رہے ہیں, اور کہیں کچھ بنا ہوا ہے, کہیں کچھ بنا ہوا ہے, کہیں تو مسجدیں جو ہیں یہ روئے زمین کی افضل جگہ ہیں, اور مسجدوں میں سب سے افضل مسجد الحرام, مسجد نبوی, مسجد اقصی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس جگہ پر عبادت کی جاتی ہے وہ جگہ دوسری جگہ پر فخر کرتی سبحان اللہ کہ مجھ پر عبادت کی گئی. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین, جب جگہیں ایک جیسی نہیں ہیں, ہر جگہ اپنے اعتبار سے مختلف ہے, تو ان جگہوں کو جن شخصیات سے نسبت حاصل ہے وہ عام لوگوں کی طرح کیسے ہو جائیں گی؟ یقیناً سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا و والا ہمارا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ سننے میں آیا ہے کہ بھی آپ کے روضہ مبارک کی برکت سے امت کو بارش ملی, کو قحط دور ہوا, کوئی ایسا اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں, کوئی حوالہ بھی اس کا مل جائے تو تذکرہ خیر سے برکتیں حاصل کریں ہم. مدینہ پاک میں قحط سالی ہو گئی, یعنی بارش ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ٹیوب ویل اور اس کا نظام تو نہیں تھا اس وقت. جی بارش پر ہی فصلیں ہوتی تھیں, ان فصلوں پر گزر بسر, اور اپنا نہیں بلکہ جانوروں کا بھی چارہ زمینی سے تو آتا ہے, اللہ کی شان ہے. تو اب بارگاہ ام المؤمنین میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ, امت کی ماں سبحان اللہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی طرف غور کرو, اس سے ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو, حتیٰ کہ ایک مزار مبارک اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. لوگوں نے ایسا کیا تو زبردست موسلا دھار بارش ہوئی. اللہ اللہ. اور اس قدر بارش ہوئی کہ چارہ خوب اگا اور اونٹ خوب تر و تازہ ہو گئے, اور اس سال کا نام رکھا گیا خوب بارش والا سال. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ کی شان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور قبر انور کو ہی آخر کھولنے میں کیا حکمت تھی کہ وہاں وہ سوراخ بنوا دیا گیا؟ کوئی دعا بھی تو مانگی جا سکتی تھی. دیکھیں اس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ, مفتیہ, محدثہ, مجتہدہ ہیں. بے شک وہ اس کو بہتر جانتی کہ کیا جائے نہ کیا جائے, تبھی تو لوگ آئے پوچھنے کے لیے. جی, کہ آپ کو اس کا اہل سمجھا, اور پوچھنے والے بھی صحابہ ہوں گے یا تابعی ہوں گے. جی وہ درست. پوچھنے والے بھی عام لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو حکمتیں بیان کی گئیں کہ جو بزرگ دنیا سے پردہ فرما جائیں ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا, مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو کچھ بتایا خلاصتاً عرض کر رہا ہوں, اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تبرکات کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز ہے, بلکہ سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انبیاء, اولیاء, صلحاء کی قبریں ہوتی ہیں یہ دافع بلا ہیں, سبحان یہ مشکل کشا ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک جو ہے یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جائی جاتی ہے اور آنکھوں کو لگائی جاتی ہے اور آنکھوں کی بینائی بحال ہو جاتی ہے. بینائی مبارک پہلے بھی تھی مگر وہ کم ہو گئی تھی. کم ہو گئی تھی. اچھا, ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا دھون, سبحان وہ شفا. کیا بات. تو قبر انور کی برکت سے بارش ہوئی الحمدللہ, اور مفید بارشیں ہوئیں. سبحان. اچھا, یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کے طور پر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. اچھا.
کہ آپ کی یہ کرامت ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے جیسے فرمایا کہ بارش ہوئی اور بہت ہوئی، تو پھر مطلب کتنی ہوئی، کیسی ہوئی، بر وقت ہوئی، یہ ضرورتیں پوری ہو گئیں پھر لوگوں کی. ہاں جی، وہ مفید بارش ہوئی، بے ضرر بارش ہوئی، صحیح. وہ وقت پر بارش ہوئی، اور ٹھیک. جتنی حاجت تھی اللہ کے کرم سے اللہ نے اپنے ماشاءاللہ، بندوں کو عطا ماشاءاللہ. فرمائی. اور دیکھیں سبحان کہ اللہ، سبحان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک میں آپ سے وسیلہ کیا جاتا ہے، آپ سے شفاعت، آپ سے سفارش کرائی جاتی. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کو جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا، وہ طلب بارش کی دعا کی جاتی تھی آپ سے. تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبر انور سے طلب شفاعت کے بارے میں کہا ٹھیک. تاکہ بارش ہو جائے. سبحان. تو در حقیقت یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی مدد طلب کرنا تھا، شفاعت طلب کرنا. سبحان. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر جب لوگوں نے کہا سالی کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو مایوس نہیں کیا، ان کی آس نہیں توڑی، امید نہیں توڑی، اور دائیں بائیں بھی کو بھاگنے کا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ کہاں بھیجا جو کائنات کا مرکز ہے، جہاں سب ان کی طرف رخ کرتے ہیں، سب ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو بھیجا، اور پھر کیسے ان کی حاجت پوری ہوئی. اور آپ نے سنا مفید بارش ہوئی، بر وقت ہوئی، جتنی حاجت تھی اتنی ہوئی، بے ضرر بارش ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، کوئی پریشانی آ جائے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. زندگی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در مبارک کبھی نہ چھوڑیں، اس بارگاہ میں رجوع رکھیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے درود پاک کے بارے میں، فرمایا کہ تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو مجھ پر درود پڑھو، تمہاری پریشانی چلی جائے گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں خود سے دور نہیں کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم در در کی ٹھوکریں اور دھکے کھانے کی بجائے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آ جائیں. انشاءاللہ الکریم یہاں آ جائیں گے تو پھر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، ادھر ہی رہے گا ٹھوکروں سے بچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں ہمارے گھروں کو بھی عطا فرمائے، اور ہم اپنے گھروں میں نیکیاں کریں، مدنی چینل چلائیں، تلاوت کریں، حدیث سے مبارکہ پڑھیں، فضان سنت کا درس دیں، اور گناہوں سے ہم اپنے گھروں کو بچائیں. آئیے اپنے سلسلے میں ہم سوال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے. میں مدرسۃ المدینہ مکی مسجد کرنگی ڈھائی میں پڑھتی ہوں. رکن شورا حاجی شہید طاری کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا بچیاں گھر کے قریبی پارک میں بچوں کے ساتھ کھیل سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے، اچھے نصیب فرمائے، حافظہ عالمہ بنائے آپ کو. یہ ضرور کھیلنے کی اجازت مانگ رہی ہیں آپ سے؟ وہ معلوم کر رہی ہیں، ابھی اجازت تو ان کے پیرنٹس دیں گے، کیونکہ ان کے گھر میں، ان کے محلے میں ان کے کیا ماحول ہے میں تو نہیں جانتا جی. اور ویسے بچیوں کے ساتھ، بچے بچوں کے ساتھ کھیلیں، ٹھیک. یہ مکس اپ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ابھی نابالغ، ابھی چھوٹے ہیں جی. مگر ابھی سے پہچان تعلق بن کے پھر آگے کو خرابی نہ پیدا ہو. ٹھیک. اور حالات کیسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کڈنیپ کر دیے جاتے ہیں، اللہ. استغفر اللہ، مرڈر کیسز بھی ہوتے ہیں، اغوا برائے تاوان کے معاملات بھی ہوتے ہیں. جی ایسے. تو اگر گھر کے اندر ہی بچیاں تو بالخصوص ایک نازک شیشیاں ہیں نا، ننھی کلیاں ہیں، مسکراتی کلیاں ہیں، تو یہ گھر میں رہیں، اور ان کے کھیل بچوں سے جدا ہوتے ہیں، بچیوں کے اپنے ہوتے ہیں، بچوں کے اپنے ہوتے ہیں. تو بچیاں بچیوں کے ساتھ کھیلیں، اور انڈور ترکیب بنائی جائے، گھر کے اندر ہی صورت بنائی جائے. اور بچی جب 9 سال کی ہو جائے، اب کہنے کو تو بچی لیکن قدرے بڑی ہو جاتی ہے، اب اس عمر سے اس کی نگہداشت شروع ہو جائے گی. تو اب بچوں یا بچیوں کے لیے ایسے
مشاغل جس کے اندر وہ بھاگیں دوڑیں کھیلیں کودیں، تو اس سے ان کی فٹنس اچھی رہتی ہے، حافظہ اچھا ہوتا ہے. لیکن احتیاط کا معاملہ ہے، گھر سے دور نہ جانے دیں. بچوں کے لحاظ سے بھی عرض کر رہا ہوں، بچیاں تو حتی الامکان گھر میں ہوں، بڑا بھائی اور والد وغیرہ ہوں ساتھ تو قریبی پارک میں بچے چلے جائیں. بچیاں تو حتی الامکان گھر کے اندر ہی ہوں. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل آپ کا اپنا ہے، جو مشورے آپ کو دیے جاتے ہیں بھلائی اور بہتری کے لیے ہی دیے جاتے ہیں. وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں نئے سیگمنٹ کا، بچے اور صحت. آئیے توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمیں کیا نصیحت کریں گے، آج ہمیں کیا مشورے دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم ان پر عمل کی کوشش کریں گے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایک سرکاری ہسپتال میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں. آج ہم بچوں کی جو ارلی ڈیز ہیں، یعنی کہ 1 سال تک الٹی آتی ہے، اس کے متعلق کچھ معلومات دیں گے. وومیٹنگ جو ہے وہ اگر اس کو پراپرلی اس کو مینیج نہ کیا جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ خطرناک صورتحال جنم دے سکتی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ وومٹ کر رہا ہے یا سپٹ کر رہا ہے. بعض اوقات چھوٹے بچے جو 1 مہینے کے ہوتے ہیں، 2 مہینے یا 3-4 مہینے تک ہوتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا دودھ نکالتے رہتے ہیں، سپٹ اپ کرتے ہیں، تھوڑا سا نکال دیا. اس کو وومٹنگ نہیں کہتے اور اس میں گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اکثر وہ جو دودھ ساتھ گراتے ہیں، دودھ دور نہیں گرتا اور تھوڑا تھوڑا نکالتے رہتے ہیں، خاص طور پہ دودھ پینے کے فوراً بعد. یہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز کی وجہ سے ہے، جرڈ. تو اس کے اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ دودھ پلانے کے بعد بچے کو کندھے سے لگا کے اچھی طرح تھپکی دیں، برپنگ کریں اور اس کی تھوڑا سا اونچا کر کے لٹائیں اور پوزیشن بہتر کر لیں. تو اس کے ذریعے جو ہے یہ الٹی جو دودھ نکلنا ہے یہ کم بھی ہو جائے گا اور جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ دودھ نکلنے کے ساتھ ساتھ وزن کم ہوتا ہے یا اس کے بعد نکلنے کے بعد بچہ اریٹیبل ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، یا اس کے دودھ نکالنے کے ساتھ ساتھ بچے کے پخانے میں والی جگہ سے خون آتا ہے، تو پھر آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. لیکن اگر ان میں سے علامات کوئی نہیں ہے اور بچہ وزن بھی صحیح جو ہے وہ گین کر رہا ہے، یعنی پیدائش پہ اگر 3-3.5 کلو کا ہمارے پاکستان میں بچے کا ہوتا ہے اور سال میں 10 کلو کا ہے، درمیان میں 6 مہینے میں 6 سے 7 کلو کا ہے، تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ وومیٹنگ جو ہے وہ خطرناک ہے، یقیناً خطرناک ہے. اگر ارلی ڈیز میں وومیٹنگ ہوتی ہے پیدائش کے بعد شروع کی عمر میں، تو ہمیں کچھ بیماریوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ان میں سے اگر شروع کے دنوں میں ہوں تو ان بارن ایرر آف میٹابولزم ہے، اس کے طرف بھی دیکھتے ہیں. اور اگر وومیٹنگ یوں ہوتی ہے کہ بچہ خوراک لے لیتا ہے اور بچہ کافی دیر جو ہے دودھ اندر رکھتا ہے، لیکن کافی دیر بعد 2 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد وومٹ کرتا ہے، یعنی دور جا کے الٹی گرتی ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ پائلورک سٹینوسس یعنی کہ معدے کے آگے جو رستہ ہے وہ تنگ ہے. اگر بچہ سبز کلر کی الٹی کر رہا ہے، گرین رنگ کی وومیٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ بھی خطرناک ہے. اس سلسلے میں بھی فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ایک اور اہم وجہ جو بچوں میں ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے الٹی کا ہونا ہے. اس میں یوزلی جو ہے بچے کو ٹیمپریچر ہوتا ہے اور ٹیمپریچر کے ساتھ بچہ سک ہوتا ہے اور گیسٹرونٹائٹس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ خالی الٹی بھی ہو سکتی ہے گیسٹائٹس، اور گیسٹرونٹائٹس میں ساتھ ساتھ دست بھی لگ جاتے ہیں. تو اس صورت میں بھی فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن اس درمیان جو ہے جب وومیٹنگ کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہو تو پیرنٹس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو بہت زیادہ پریشان نہ ہو. ظاہر ہے پریشانی کی بات تو ہے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اس کی الٹی کو صاف کریں اور سوپ اور پانی کی مدد سے وہ اس کو جو ہے جگہ کو صاف کر دیں تاکہ انفیکشن کا خطرہ نہ ہو، یا وومٹ ہونے سے جو ہے اوپر پڑا رہے تو وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے بچہ. اس کی احتیاط کریں. دوسری بات یہ ہے کہ
یہ دیکھیں کہ بچے کو پانی کی کمی تو نہیں ہو رہی. پانی کی کمی کا نشانی یہ ہے کہ اس کا جو ہے منہ وہ خشک ہو جائے, اس کے آنسو کم آئیں, بچہ اریٹیبل یعنی بے چین ہو جائے, بچہ پیشاب کم کرے, یا اس کی جلد جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے, یا بچہ لتھارجک ہو جائے. یہ تمام کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں بچے میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. آپ کو ORS دینا ہے فوری طور پر, اور اگر بچہ ORS لیتے بھی وومٹ کر دیتا ہے, آپ کو فوری طور پر ہاسپٹل جا کے پانی کی کمی کو دور کرانا ہے. یاد رکھیے, اگر الٹی نہیں رکتی اور بار بار ہوتی رہتی ہے, یعنی کہ پرزسٹنٹ وومٹنگ, یہ ڈینجر سائن ہے. اس میں آپ نے بچے کو گھر نہیں رکھنا, ہر صورت ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور ہسپتال میں جانا ہے. انتظار بھی نہیں کرنا اور فوری طور پر رابطہ کرنا ہے. دوسری وجوہات جن کی وجہ سے وومٹنگ ہو سکتی ہے وہ فوڈ پوائزننگ ہے. کوئی ایسی امپراپر سٹوریج کی ہوئی چیز کھا لی ہے, یا پرانا پڑا ہوا دودھ ہے صحیح طریقے سے نہیں وہ ہے, اس کی وجہ سے بھی وومٹنگ ہو سکتی ہے. اس میں بار بار وومٹنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے پھر ڈی ہائیڈریشن اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں بھی فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. جو کچھ تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں ان میں اگر پیشاب کی انفیکشن ہو یعنی UTI ہو, یا چھاتی کی انفیکشن ہو, تو اس کے اندر بھی وومٹنگ ہوتی ہے. یا معدے کا مسئلہ, تیزابیت بڑھ گئی, ایسے پیپٹک ڈیزیز ہے جو کہ آج کل بڑی کامن ہے, کیونکہ بچے باہر کی چیزیں سلانٹیاں, پاپڑ اور چاکلیٹس وغیرہ کھاتے ہیں اور باہر کی خوراک کھاتے ہیں. اس کی وجہ سے معدے کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے اور السر کے بھی چانس ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی وومٹنگ ہوتی ہے. اس میں جو درد ہے وہ خاص طور پر جو ہے یہ معدے والی جگہ پہ درمیان میں ہوتا ہے, اور بچے کو بے چینی, نازیہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ الٹی کرتا ہے. تو اس صورت میں بھی بچے کی خوراک جو ہے اس کو نارملائز کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں. آخر میں پھر میں ایک دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بچے کو وومٹنگ ہو تو اس کو لائٹ مت لیں, اس کو فوری طور پہ مینیج کریں. وجہ میں نے جو آپ کو وجوہات بتائی ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں. پانی کی کمی نہ ہونے دیں, خوراک جاری رکھیں. اگر بچہ دودھ پیتا ہے ماں کا تو دودھ پلاتے رہیں, ORS دیتے رہیں. اگر پرسسٹنٹ وومٹنگ ہے یعنی ہر چیز وہ الٹی کر رہا ہے, تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی پانی کی کمی کو دور کریں اور اس کا علاج کرائیں. اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو صحت مند رکھے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں کرنگی مدرسہ المدینہ کرنگی 1 میں پڑھتی ہوں. میرا حاجی شاہد سے یہ سوال ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ماشاءاللہ, انہوں نے اسلام قبول کیا جو صحابی ابن صحابی ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جو اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے. سبحان اللہ. انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار, یار مزار اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہوا ہے سیگمنٹ ماں کی ذمہ داریاں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہماری ذمہ داریوں کا تذکرہ ہو. حضور, ماں اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسے کرے؟ خود دیندار بن جائے, تربیت ہو جائے گی. ہمارے جو اچھا جواب. نیک خواتین تھیں, جی بزرگ خواتین تھیں, جی صالحات تھیں, جی, یہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں اس کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں. جی. امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے, امام شافعی کے استاد. صحیح. ان کی والدہ جو تھیں وہ علم دوست تھیں, یعنی صحیح. علم سے محبت کرنے والے, ٹھیک. علم دین اور متقیہ تھیں. بچے کی تربیت کا کیا انداز تھا؟ کہا کرتی بیٹے علم حاصل کرو, میں سوت کاٹ کر تمہاری ضرورت پوری کروں گی. اللہ اللہ. نہیں, میں محنت کروں گی. اچھا, اس میں بھی دیکھیں ایک پوائنٹ ہے ابو جمیل, جی, کہ یہ نہیں کہہ رہی کہ باہر جا کر کے جاب کر لوں گی, کوئی بزنس کر لوں گی. صحیح. گھر کے اندر
تو عورتوں کو چاہیے ایسے جو بیوہ ہو جاتی ہیں، اللہ آسانی عطا فرمائے، اللہ عافیت دے، یا اور کسی تکلیف میں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر وہ کام کریں، گھریلو دستکاری یا دیگر. خیر یہ سوت کاتنا یعنی دھاگا بنانا، کاٹن سے تھریڈ وہ بنانا، دھاگا بنانا. تو خیر یہ اپنے بیٹے کو کہا کرتی تھی کہ بیٹا میں سوت کاٹ کر تمہاری ضرورتیں پوری کروں گی، تم علم حاصل کرو. کیا بات. اور جب تم 10 حدیثیں لکھ لو تو پھر غور کرنا تمہارے چال چلن میں، تمہارے تحمل میں، تمہارے وقار میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. حدیثیں لکھ تو لیں، پڑھیں، لکھ لیں، عمل کتنا ہوا. اللہ اکبر. اگر یہ باتیں نہ دیکھو سمجھ لو یہ علم تمہارے حق میں نقصان دہ، فائدہ مند نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ ان کی تربیت تھی کہ یہ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ حجاز کے یعنی مکہ، مدینہ، طائف، ان کے زبردست عالم بنے. سبحان. اور امام شافعی کا قول ہے کہ امام مالک اور امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو حجاز سے دین کا علم ختم ہو جاتا. اللہ اکبر. تو تربیت کا انداز دیکھیں سبحان. کہ اپنی اولاد کو بعمل بنا رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ نہیں کہ صرف وہ ایک پھیرے لگا رہا ہے مدرسے کے، جامعہ کے، اسکول کے، جانا آنا جانا آنا. ارے بیٹا کیا پڑھا، کیا عمل کیا، سبحان. کیا تعلیم، کیا ٹیچ کیا گیا، اس کے مطابق بچوں کی تربیت کرتے رہنا چاہیے. اس حضرت امام زین العابدین دمشقی کی والدہ یہ خود ہی عالم اور فاضلہ تھی. کیا بات. اچھا یہ علم و فضل کہاں سے ملا؟ انہیں ان کے والد سے ملا تھا. ٹھیک. اب ماں باپ جو ہیں وہ کھلانے پلانے پہنانے ٹھہرانے سلانے بچھانے کارپیٹ کیا کیا کر رہے ہیں. ارے بھائی اس کو وہ دیں جو اس کو دنیا آخرت میں کام آئے گا. وہ کیا ہے؟ اچھی تعلیم و تربیت. سبحان. سبحان. آپ کی بچی کو، آپ کے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نماز پڑھنی آتی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام پتہ ہے، اللہ رسول کے متعلق، آخرت کے متعلق، قبر کے سوالات جوابات، قیامت کیا ہے، کب قائم ہوگی، قیامت کا دن کتنا ہے، اعمال کیسے تولے جائیں گے، پل صراط کیا ہے، جنت اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، تاکہ اچھے اعمال کی رغبت کی جائے، برے اعمال سے بچے جائیں. کیا اس کے مطابق بھی آپ تربیت کر رہے ہیں؟ آپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ جدید تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اتنی انفارمیشن اس کے پاس ہے. یہ بھی تو پتہ چلے کوئی دینی تعلیم بھی اس نے حاصل کی یا نہیں کی. خیر تو یہ خود عالم تھے اور بچی بھی عالمہ فاضلہ. انہوں نے اپنے والد صاحب کی تفسیر حفظ کی ہوئی تھی. اللہ اکبر. کیا بات. تو قرآن یاد کرنا آسان ہے، منفرد. باقی تفاسیر اور حدیث کی کتابیں یاد کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. بے شک. اچھا خیر انہوں نے کیا. اور اب اپنے بچے کو جب یہ پڑھ کر گھر آتے تھے پوچھا کرتی تھیں کہ بیٹا کیا پڑھا، ان کو بتاتی، ان کی تربیت کرتی. تو دیکھیں یہ جو اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں، مدرسہ باجیاں مدرسات ہیں، ان کو بھی ہوتا ہوگا کہ ہم بچیوں کو پڑھاتے ہیں، گھر والی امی تو توجہ نہیں کرتی. اللہ اللہ. تو یہ سمجھیں کہ ایک مثلث ہے نا، بچہ، استاد اور پیرنٹس. ٹھیک. یہ تینوں کوشش کریں گے تو پھر کامیابی ہوگی. پھر کامیابی. تو خیر اس میں خاص ایک میسج سمجھے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو باعمل بنائیں. ماشاء. اور وہ جو کچھ سیکھ کر آتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ نو ہاؤ آپ کو ہونی چاہیے. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں وہ یہ جملہ یاد کر لیں جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ دینی تربیت ماں کیسے کرے تو فرمایا کہ ماں خود دیندار بن جائے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین آمین. ناظرین ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے سیگمنٹ 8 دینی کام. 8 دینی کام ایک نیا سیگمنٹ ہے ہمارا. پچھلے سلسلے میں ہم نے ان 8 دینی کاموں میں سے ایک کام انفرادی کوشش کے بارے میں سنا تھا کہ اسلامی بہنیں انفرادی کوشش کیسے کریں گی، کہاں کریں گی، کن پر کریں گی. آئیے آج ہم دوسرا دینی کام جو اسلامی بہنوں کو جو دیا گیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وہ کیا ہے وہ سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. کوشش کیجئے، نیت کیجئے کہ عمل کی بھی کوشش کریں گے. جو دوسرا دینی کام کیا اور کیسے کریں گی؟ تو اسلامی بھائیوں کو 12 دینی کام دیے جاتے ہیں اپنی لوگوں کی اصلاح کے لیے، جی. مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے،
اسلامی بہنوں کے لیے ہیں 8 دینی کام، جس سے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اور اسلامی بہنیں جو ہیں خود اپنی اصلاح کریں اور بچیوں کی اسلامی بہنوں کی تربیت کر سکیں، ان کو فکر آخرت دلا سکیں۔ اس کے لیے دوسرا دینی کام، پہلے ہم نے انفرادی کوشش دینی کام بیان کیا، آج ہے گھر درس۔ ٹھیک، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتابیں اور رسائل سے درس دیا جاتا ہے، کیونکہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے بانی ہیں اور سمجھیں نباز قوم ہیں، بے شک سمجھتے ہیں کہ کیا دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے، کیا بتانا ہے، کتنا بتانا ہے، کس انداز سے بتانا ہے۔ اور آپ کی جو تحریرات ہیں وہ عوامی ذہن کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی، عام فہم انداز ہے۔ تو خیر امیر علیہ سنت کی فیضان سنت، فیضان رمضان، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان نماز وغیرہ کتب رسائل سے درس دیا جاتا ہے، اور اسلامی بہنوں کو یہ ہدف دیا جاتا ہے جو دعوت اسلامی والیاں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں یا اسلامی بہنیں زیادہ۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اسلامی بھائی جو مختلف سطحوں پر ذمہ دار ہیں پاکستان میں کم و بیش 2.25 لاکھ ہیں، صحیح، تو اسلامی بہنیں اس سے کم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو گھر درس ایک ذیلی حلقے کے اندر 12 گھروں میں درس کریں، یہ ہدف ہے۔ ٹھیک، اچھا خود اپنے گھر میں کریں، اچھا گھر کا ماحول ہے، اسلامی بہن خود درس دیں، اپنے شوہر کو، بچوں کے ابو کو درس کے لیے تیار کریں۔ اچھا کتنا اچھا ماحول بنے کہ گھر میں رات کا کھانا ہے، کھانے کے بعد کبھی بچی درس دے، کبھی بچہ درس دے، کبھی ابو درس دیں، کبھی امی درس دیں، کبھی ایک سورہ ملک پڑھ لے، دوسرا درس دے دے، تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے، سکون، اطمینان، راحت، آسانی، رحمتوں کا بھی گہوارہ بن جائے۔ بے شک رحمتیں جھوم جھوم کر برسیں گی، اور اس سے ہمارے بچے جو ہیں انشاءاللہ دیندار بنیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اچھا دیندار بنیں گے تو دین کے اندر یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا ادب کرو، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ماں باپ کے ادب کرنے والے بھی بنیں گے۔ اچھا گھر کے اندر کوئی ایسی صورت ہے کہ آزمائش ہوتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کسی کی طرف سے تنقید ہوتی ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ درس کیوں دیا جائے؟ اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ یہ درس کیوں دیا جائے؟ گھر میں دینی ماحول ہو جائے۔ یہ گھر میں درس کیوں کیا جائے؟ امیر علیہ سنت کی دعائیں ملیں گی۔ یہ گھر میں درس کیوں کیا جائے؟ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا، ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے تو وہ بھی باعمل بنیں گے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اتنے پیارے انداز میں اتنا پیارا کام ہم نے سنا، یقیناً ذہن بنا ہوگا کہ ہم اس کو ضرور جاری کرتے ہیں۔ اگر جاری نہیں تو جہاں جاری تھا اور رک گیا تو وہ بھی جاری کرنے کی نیت کر لیں، اور جاری نہیں ہے تو بھی جاری کرنے کی نیت کر لیجئے۔ اچھا آپ کے پاس جن کتابوں کے ہم نے نام سنے اگر نہیں ہیں تو ہمارے اسلامی بھائی کو، بچوں کے ابو کو، اپنے ابو کو کہہ کر آپ مکتبۃ المدینہ سے منگوا لیجئے، ہدیتاً وہاں سے مل جائیں گے۔ اچھا آپ کے پاس نیٹ کی سہولت ہے تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس سے آپ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ آپ آئی پیڈ کے یوزر ہیں، آپ ٹیب یوز کرتے ہیں، ان کے اندر ان کتابوں کو آپ مستقل طور پر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اپنے ساتھ رکھیے اور گھر میں اس پر بیان کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم یہ 8 دینی کام ہم سیکھ لیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں، دیکھیں ہر طرف نیکی کا دورہ نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرمائے۔ آمین۔ یہ سلسلے، یہ پروگرام سارے اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندیوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ ہمارا رب کریم ہم سے بے حساب راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔